کہ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے. دیکھیے ایسے بٹولا سنے جیسے حق ہے. علی کے اگر آپ نہیں خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ اس لیے کہ مولائے متقیان کی آمد کا جشن ہے. امیر تکلم کے مصرع سنیے، کلیم سے بات چلی ہے تکلم تک آ گئی. وہ فرماتے ہیں علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے. سنیے گا تیسرا چوتھا مصرع ماحول مجھے دے دیجئے تاکہ شاعر آپ کے حوالے کروں. سنیے کہ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پہ چلتے ہوئے. میر تکلم پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے. ارے ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا، ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ تو علی دیکھے. سلامت رہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں ارے صاحب علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے. ظہور آج جو ہو جائے میرے قائم کا، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ دو علی دیکھے، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ دو علی دیکھے. اگر آپ نے تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد ہی کر دیا، اب میں یہاں سے تھوڑی سی اور کوشش کرتا ہوں کہ نظامت کی بیساکھی کا سہارا لے کے اس مدد کے قافلے کو دو چار گام اور آگے لے جایا جائے. ویسے ہی بیداری رکھیے گا جیسے آپ سن رہے ہیں. جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو. اے خدا کی قسم ممدوح کے لیے میں پڑھ رہا ہوں تو جاگ کے سنیے گا. جدار خانہ تھکا بہت ہوں لیکن جام کوثر سے ساقی کوثر سیراب کرتے ہیں یہ مجھے یقین ہے. اور یہاں پہ بانیان جشن جانتے ہیں میں اس وقت کتنا زیادہ تھکا ہوں لیکن آپ کے سامنے ہوں کہ جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو، جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو، جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو. ہر ایک سفر سے الگ یہ سفر مبارک ہو، خدا کے گھر سے ملا ہے پسر مبارک ہو. ایک ایک بند سنیے گا. جدار خانہ کعبہ میں یہ من و سلوہ نازل ہو رہا ہے. اس تبرک کو لیتے جائیے گا لیکن تبرک کھائیے گا، کسی کا شیر نہ کھا جائیے گا. بس میں یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں کہ جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو، جناب بنت اسد رہ گزر. مرثیہ پڑھنے والے، سوچ پڑھنے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے فرد صاحب ہیں، برادر ہیں. سنیے گا جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو، جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو، جناب بنت اسد. مولانا میں ایک رعایت دیدار چاہتا ہوں کہ جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو، ہر ایک سفر سے الگ یہ سفر مبارک ہو. خدا کے گھر سے ملا ہے پسر مبارک ہو. تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو، تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو، بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ مل گیا. صاحب بیت ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں. ابھی بھی وہ نظارہ مجھے دیکھنے کے لیے میسر نہیں آیا. شاید کہ دو بند میں مجھے مل جائے. ماشاءاللہ مرثیے پہ نظر رکھنے والی شخصیات یہاں پہ نابغہ روزگار شخصیات تشریف فرمائیں اور ہمارے بزرگان، ہمارے علماء کرام ذوی احترام تشریف فرمائیں. کلیم صاحب سنیے گا، میں ایک بند آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مولا آپ کو آباد رکھے. تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو، تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو. ارے بچوں کو شرارت کرنے دیجئے. بچے اگر ممبر کے پاس شرارت کریں تو ڈر نہیں لگتا، اگر کوئی بوڑھا شرارت کرے تو غدیر یاد آ جاتی ہے. اللہ آپ کو آباد رکھیں کہ ہمارے علماء کرام ذوی احترام خطبہ تشریف فرمائیں، اہل نظر تشریف فرمائیں. تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو، بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ. میں نظامت بھی دہرانے کا عادی نہیں ہوں، شاید کہ نئے مصرے ہیں. تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو، بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ مل گیا تم کو. ارے ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں. ہمیں چوتھا مصرع سنیے. ترس رہی ہے نگاہیں چلو حرم دیکھیں، ترس رہی ہے نگاہیں چلو حرم دیکھیں. خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں. کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں. ارے کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں. چوتھا مصرع آپ کے حوالے، مولا آپ کو آباد رکھیں. بس ایک ایک بند سنتے رہیے گا. ترس رہی
ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں، رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں۔ کیا ماحول ہے اس وقت، آپ مکے میں لے جائیے، نجف کا باب خانہ کعبہ میں کھلا ہوا ہے، باب شہر علم ہے، آپ یہاں سے یہ علم کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، بس آپ جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی آپ یہاں سے تبرک لے کے چلے جائیے گا۔ اب ایک بند اور پڑھ کے دیکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، رسول اور فرشتے کبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی۔ مولانا اعظم صاحب سے میں خصوصی دعائیں اور علماء کرام شورا کرام سے کہ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بند خاص طور پہ اس لیے کہ میں نے شاید ہندوستان میں ابھی کہیں نہیں پڑھا ہے، اجرا یہیں سے ہو رہا ہے، شاید میں نے پڑھا ہے وہ بھی یہاں نہیں پڑھا ہے، بارڈر کے اس پار پڑھا ہے، میں نے اس وقت اس کا انتخاب اسی لیے کیا کہ اس محفل سے اس مسدس کے 2-4 بند کا اجرا ہو جائے، باقی بحیثیت شاعر کہیں پڑھا جائے گا۔ اب ایک بند اور سن لیجئے گا، تھی جس فسر کی تمہیں چاہ مل گیا، رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے۔ ارے حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک۔ دیکھیے گا حرم سے چوتھے مصرے سے بیت سنیے گا کہ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت۔ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، سلامت رہیں آپ بھائی، ہاں حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب۔ محترم خرم وسیم صاحبان تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ان کو دیکھتے رہیے اور اس بیت کے بعد صلوات اور نعرہ ایسا سنائیے گا کہ ان کا استقبال بھی ہو جائے اور بیت کا بھی استقبال ہو جائے۔ چوتھے مصرے سے بیت لگائی جاتی ہے، یہی قانون ہے مسدس کا۔ چوتھے مصرے سے بیت سنیے گا کہ رہے گی حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، میری طرف دیکھیے، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی۔ علی کیوں نہیں ہوگا؟ بیت ملاحظہ فرمائے کہ علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک، قسم خدا کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے برابر کسی کا قد ہی نہیں۔ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک۔ اب علم قافیہ کی طرف نہ جائیے گا، بہت معذرت کے ساتھ اپنے کچھ برادران کے لیے بس ایک بیت کے لیے یہ بند سنا رہا ہوں، بعد میں مصرع تبدیل کیا جائے گا، لیکن اب چونکہ بیت اتنی اچھی ہے کہ بس دل مان نہیں رہا ہے، وہ میں بیت سنا دوں اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کہ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا۔ سبحان اللہ، مولا کی آمد ہے، حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا، وہ بت جو چپکے تھے ان سب کا دم اکھڑنے لگا۔ سنیے گا چوتھا مصرع خاص طور پہ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ خاص طور پہ ملاحظہ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا۔ حرم کے منتظر جون پوری صاحب اور ندیم زین پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، یہ اس بیت کے بعد شہنشین تک آ جائیں گے، لیکن پہلے بیت سن لیجئے۔ حرم سے مولا آپ کو آباد رکھیں، بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی تیز تو مجھے گاڑی بھی یہاں پہ نہیں لے کر آئی ہے، جس تیزی سے میں نظامت کی رفتار سے اس مدحت کے قافلے کو آگے لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی فکروں کو منتشر نہ ہونے دوں۔ سنیے گا، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک، قسم خدا کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے برابر کسی کا قد ہی نہیں۔ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا، وہ بت جو چپکے تھے ان سب کا دم اکھڑنے لگا، ابو الحسین کی آمد سے حسن بڑھنے لگا۔ مصرع پڑھا ہے، ترکیب ہے، آباد رہیے، شاید کہ چوتھا مصرع پہنچ جائے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ بیت سن لیجئے، سارے بند میں نے
ڈائری میں رکھے ہیں، مجھے نہیں سنانے ہیں، بس آخری بند سن لیجئے، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا، وہ جو چپکے تھے ان سب کا دم اکھڑنے لگا، ابو الحسین کی آمد سے حسن بڑھنے لگا، کتاب حسن کو یوسف کا حسن پڑھنے لگا۔ بیت ملاحظہ فرمائیے، کتاب حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ۔ اعظم صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں اور ہمارے شورا کرام علماء کرام خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کلیم صاحب سنیے گا، آخری بیت ہے اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں۔ حرم کے رخ پر ولایت کا رنگ چڑھنے لگا، وہ جو چپکے تھے ان سب کا دم اکھڑنے لگا، ابو الحسین کی آمد سے حسن بڑھنے لگا، کتاب حسن کو یوسف کا حسن پڑھنے لگا۔ علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی، علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی، حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئی۔ صاحب بیت پڑھی ہے والا آپ کا۔ علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئیں، علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئیں، حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئیں، علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئیں، حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جتنی تیزی سے میں سفر کر رہا تھا اتنی تیزی سے آپ اپنے طیور افکار کو پرواز دے رہے تھے اور باب شہر علم تک پہنچ کر منقار معرفت سے ولایت کے موتی چن رہے تھے۔